بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ ہجرت کے بعد اول لڑی جانے والی جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس وقت مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں فلاں لوگ مارے گئے، تو یہ حکم نازل ہوا کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ کفار و منافقین نے کہا کہ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سر و سامان لوگ ہیں اور بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں، لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بے فائدہ اپنی جانیں ضائع کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ غلامان مصطفیٰ کی جانیں ضائع نہیں ہوئیں بلکہ انہیں ہمیشہ کی حیات مل گئی، اس لیے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ کہو۔ یہ بری بات ہے، بلکہ راہ خدا میں جان دینے والوں کو مردہ سمجھو بھی نہیں۔ شہید کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا اور کہنا بھی گناہ ہے۔ خیال رہے سبیل اللہ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں میں بہت گنجائش ہے۔ جو بھی دین اسلام کی خاطر مارا جائے وہ زندہ ہے، اسے مردہ مت کہو۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مقرب، معظم و مکرم ہیں، وہ روزی دیے جاتے ہیں۔ اس میں شہید کی جسمانی زندگی کی تصریح کر دی گئی ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو رزق دیے جانے کے کیا معنی؟ رزق ملنا جسم ہی کی صفت ہے۔ حیات کی کئی قسمیں ہیں۔ اول قسم حیات برزخی ہے جو ہر مومن و کافر کو بھی حاصل ہے۔ یہاں برزخ سے مراد موت سے قیامت تک کا وقت ہے۔ دوم قسم حیات فی القبر ہے جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء، صدیقین اور اولیاء کو حاصل ہے، مگر عام طور پر حواس ظاہریہ سے ان کی حیات کا ادراک نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، شاد ہیں، خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ، شہید جگر گوشہ بطول، صحابی رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ سنیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شہید کربلا کے بریدہ سر انور کو دمشق لے جایا جا رہا تھا، قافلہ میرے مکان کے قریب سے گزرا۔ میں مکان کی چھت پر تھا۔ میں نے سر انور سے پارہ 15 کی ایک آیت کی تلاوت سنی۔ مزید فرمایا گیا ہے کہ شیخ نے شہید کربلا کے لب کی حرکت دیکھی تو کان قریب کیا تو سورہ ابراہیم کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب قافلہ مقام حران میں پہنچا تو سر انور سے تلاوت کی آواز سنی گئی۔ آپ شورا کی آخری آیت پڑھ رہے تھے۔ گویا شہید کربلا رضی اللہ عنہ نے 3 آیات کی تلاوت فرمائی اور اپنے شہید ہونے کے بعد اپنے زندہ ہونے کی شہادت دے دی۔ زمین احد شریف میں ایک قبر کھل گئی۔ اب جو دیکھا تو ایک مرد تخت پر تشریف فرما ہے اور اس کے سامنے قرآن کریم ہے جس کی وہ تلاوت کر رہا ہے۔ مخلص شہید تھا اس لیے چہرے پر زخم بھی تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد شہید احد کو 2 ماہ بعد ضرورتاً قبر سے نکالا تو اس طرح تھے جس طرح آج ہی میں نے دفن کیا تھا۔
حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم کی قبروں میں غزوہ احد کے 46 سال بعد نمی آ گئی تو دوسری قبروں میں منتقل کرنے کے لیے ان کی قبروں کو کھولا گیا۔ دیکھا تو ان کے جسم صحیح سلامت تر و تازہ تھے، گویا آج ہی دفن ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شہید نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی انہیں اسی حالت میں دفن کیا گیا تھا۔ اب جب 46 سال کے بعد ان کا ہاتھ زخم سے اٹھائے جانے کے بعد زخم سے خون جاری ہو گیا۔ 40 سال کے بعد بھی ان کے ہاتھ جدھر پھیرتے مڑ جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر ذرا سی گدال لگ گئی تو قدم سے خون جاری ہو گیا۔ جب شہداء کی لاشوں کو 40 سال کے بعد قبروں سے نکال کر صحابہ کرام انہیں کندھوں پر اس طرح اٹھائے لے جا رہے تھے گویا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا اس کے بعد کسی کو انکار کی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ زندہ نبی کے صحابہ زندہ نہیں ہیں؟ یقیناً زندہ ہیں، یقیناً زندہ ہیں، یقیناً زندہ ہیں۔ جب ولید بن عبد المالک کے زمانے میں حجرہ مقدسہ کی دیوار گر گئی تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ظاہر ہو گیا۔ حضرت عروہ نے دفن ہونے کے تقریباً 70 سال بعد قدم صحیح سلامت دیکھ کر پہچان لیا، یہ قدم حضرت عمر فاروق کا ہی ہے۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، اہل بیت، شہداء، صدیقین اور اولیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔